بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کی تیاری کے سلسلے میں کچھ عرض کیا تھا۔ نماز اہم عبادت ہے اور اس کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ تیاری کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے عرض کیا تھا کہ وضو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں ان کو پورے اہتمام کے ساتھ توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، معنی اور مفہوم کو ذہن میں اور تصور میں رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد جب نماز کے لیے آئیں تو مسجد میں آئیں، مرد حضرات یا خواتین مصلی پہ تشریف لائیں تو وہاں پر 2 رکعت نماز مسجد میں ہیں تو تحیت المسجد، اور مصلی پہ آ گئی ہیں خاتون تو وہاں پر تحیت الوضو کی نیت سے 2 رکعت ادا کر لیں۔ یہ 2 رکعت پڑھنے سے آپ کو ایک قسم کا دھیان نصیب ہو جائے گا، توجہ حاصل ہو جائے گی اور دنیاوی خیالات بہت حد تک کمزور ہو جائیں گی اور رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا۔ اس کے بعد فرائض کو ادا کریں یا سنت ادا کرنی ہے تو ان کو ادا کریں، اور نماز کے لیے بھرپور طریقے سے تیاری کر کے آنا چاہیے۔ اچھا لباس ہونا چاہیے، اگر خوشبو موجود ہے تو جو مرد ہیں وہ خوشبو لگا سکتے ہیں مسجد کی طرف آتے ہوئے، اور پوری طرح سے تیار ہو کر آنا چاہیے، کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ احکم الحاکمین کی دربار میں حاضری ہے تو پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رہے بات کہ نماز میں ہم نے باطنی جو نورانیت ہے نماز کی وہ کس طریقے سے ہم نے حاصل کرنی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے، خوب عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں، اے پروردگار میں آپ کے در پہ حاضر ہوا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں، آپ کے حکم پہ حاضر ہوا ہوں، یا اللہ میری اس حاضری کو قبول فرما لیجئے، اور میں چونکہ پریشان حال ہوں، مشکلات کا شکار ہوں، یا اللہ میری ساری مشکلات اور پریشانیاں میرے لیے آسان اور پریشانیوں کو مجھ سے دور فرما دیجئے، اور میری جو حاجات ہیں اللہ وہ حاجات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آپ کے سوا کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں، لہذا میری ساری ضرورتوں کو حاجات کو بھی اپنے خزانوں سے پورا فرما دیجئے، اور میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، رد نہ فرمائیے۔ اس کے بعد نماز میں پوری طرح توجہ رہنی چاہیے نماز کی طرف۔ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز سے باہر یعنی عام حالات میں اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا تو اسے نماز میں بھی توجہ حاصل نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چاہے وہ دکان میں ہوں، چاہے وہ ملازمت کے سلسلے میں مشغول ہوں، جہاں بھی ہوں، ان کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف رہتی ہے ہر وقت، تو ان کو کمال درجے کی توجہ پھر نماز میں حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ توجہ رکھنا مشکل نہیں ہے، کام کرتے ہوئے انسان اپنے رب کی طرف توجہ کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، اب وہ اپنی گاڑی چلاتے ہوئے اس کی توجہ گاڑی کی طرف بھی ہے، بیک وقت وہ گاڑی کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، سپیڈ کتنی رکھنی ہے وہ سامنے میٹر کو بھی دیکھ رہا ہے، اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس وقت کون سا گیئر لگا ہوا ہے، کون سا گیئر لگانا چاہیے، سامنے سے آتے ہوئے گاڑی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور روڈ پر گری پڑی کوئی چیز ہے تو وہ بھی اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ اس دوران اگر کسی کی کال آتی ہے تو وہ بات بھی کر لیتا ہے، اب بیک وقت وہ بات بھی کر رہا ہے، آنے والے گاڑیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، روڈ کے اوپر پڑی ہوئی چیزوں پر بھی اس کی نظر ہے، اور اپنی گاڑی کی سپیڈ، بریک وغیرہ پر بھی اس کا کنٹرول ہوتا ہے اور اس کی نظر ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح ایک خاتون اپنے گھر میں کپڑے دھو رہی ہے تو کپڑے دھوتے وقت اس کی کال آ جاتی ہے تو وہ ہیڈ فون لگا کر
باتیں بھی کر رہی ہے، گفتگو بھی کر رہی ہے، ہاتھ اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ کپڑے بھی دھو رہی ہے۔ اگر اس نے آگ پر دودھ گرم کرنے کے لیے رکھا ہے تو وہ بھی اس کے ذہن میں ہے کہ کس وقت میں نے جا کر چولہا بند کرنا ہے تاکہ دودھ میرا بکھر نہ جائے۔ تو بیک وقت وہ کئی کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی خاتون ہو یا کوئی بھی مرد ہو، وہ بیک وقت ہاتھوں سے اپنا کام کرتا رہے اور دل اپنے رب کی طرف لگا سکتا ہے، توجہ اپنے پروردگار کی طرف کر سکتا ہے، اور توجہ حاصل کرنے کے لیے زبان کو ذکر کا عادی بنانا ہوگا۔ جب زبان ذکر کی عادی بن جائے گی تو پھر وہ کلمات جو بار بار کہے جاتے ہیں وہ دل میں اترتے ہیں اور دل پہ اثر کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز سے باہر بھی ہم توجہ اپنی نماز کی طرف رکھیں، تو نماز کے اندر بھی ہمیں توجہ اور دھیان نصیب ہوگا، اور یہی توجہ جب حاصل ہو گئی ہمیں نماز کے اندر، دھیان نصیب ہو گیا ہمیں نماز کے اندر، تو پھر نماز ہماری باطنی طور پر بھی سنور جائے گی اور ہم نماز کی حقیقت کو پا سکیں گے اور نماز کی سچی لذتوں کو ہم حاصل کر سکیں گے۔ تو اس سلسلے میں نماز کا آغاز ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جب مصلی پہ آ گئے، نماز کے لیے صف میں کھڑے ہو گئے، تب پوری توجہ دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھوں کو باندھ لیا جاتا ہے، سر جھکا دیا جاتا ہے کسی مجرم کی طرح، جیسے ایک مجرم عدالت میں کھڑا ہو، ہاتھ اس کے بندھے ہوتے ہیں، نظریں اس کی جھکی ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنی نگاہوں کو پست رکھتے ہوئے اپنی سجدگاہ، یہاں پہ سجدہ کرنا ہے، اس مقام پر قیام کی حالت میں نظر ہونی چاہیے، نظر ادھر ادھر بھٹکے نہیں، آگے کی طرف نہ دیکھے، دائیں بائیں نہ دیکھے، بلکہ نظر نیچی ہونی چاہیے، اور یہی ادب کا تقاضا ہے۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر اب ہم اللہ تبارک و تعالی کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھ لیے تو سب سے پہلے جو کلمات، جو جملے ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں، سبحانک اللہم، سبحان، سبحان پاک، سبحانک آپ پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، اللہم یا اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، آپ پاک ہیں ہر برائی سے، آپ پاک ہیں ہر عیب سے، آپ پاک ہیں ہر نقص سے، آپ پاک ہیں ہر کمزوری سے، آپ پاک ہیں ہر قسم کے ضعف سے۔ سبحانک اللہم، یہاں پر یہ حروف کی ادائیگی پر بھی ذرا توجہ کر لیں کہ بعض اوقات جلدی میں پڑھتے ہیں تو عربی قواعد کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو بار بار اس لیے جملہ کہا جاتا ہے کہ دھیان سے نماز پڑھنا، توجہ سے پڑھنا، کہ کوئی لفظ ہم سے غلط ادا نہ ہو جائے اور درست طریقے سے ہم ادائیگی کر سکیں۔ سبحانک اللہم، اب یہاں پر دیکھیں، پہلے تو ہا اس کو ادا کرنا، سبحانہ ایسا نہ ہو جائے، یہاں پر ہم نے ہا نہیں کہنا، ہا، سبحانہ، سبحانہ، سبحانک اللہم۔ اب یہاں پر اللہ، یہ جو اسم ہے پروردگار عالم کا، اس پر کھڑا زبر ہے، تو سبحانک اللہم ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، وبحمدک، وبحمدک، حمدک نہ ہو جائے، حمد ہا بھاری نہ ہو جائے بلکہ ہا ہے، وبحمدک، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، وبحمدک، یا اللہ آپ پاک ہیں ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر برائی سے اور ہر کمزوری سے، اللہ آپ پاک ہیں۔ وبحمدک، حمد و ثنا ساری کی ساری آپ ہی کے لیے ہے، یہ ہم اللہ رب العزت کی
ثنا بیان کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں، تو اس میں ادب کو ملحوظ رکھنا ہے اور توجہ و دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، معانی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، مفہوم کو ذہن میں رکھنا ہے اور الفاظ کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ اس کی بار بار مشق کرنی چاہیے۔ وہ حضرات جو بچپن میں جنہوں نے نماز سیکھی تھی اور اس کے بعد کبھی توجہ نہیں کی نماز کی طرف، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان حروف کی ادائیگی پر اور تلفظ پر ذرا غور کریں اور اپنی نماز کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کریں تاکہ نمازیں ہماری درست ہو جائیں، کیونکہ انہی نمازوں میں رب کی رضا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، ہمارے مسائل کا حل بھی نماز کے ذریعے سے نکلے گا، ہمیں قلبی سکون بھی ملے گا تو نماز کے ذریعے سے ملے گا، اور یہ تب ہوگا جب ہماری نماز درست نماز ہوگی۔ تو اس لیے نماز کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے۔ اور ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔